السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے عقل مند آدمی اور شیر کی کہانی۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں کے لوگ محنتی تھے۔ گاؤں سے جنگل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر تھی جو سارا سال بہتی رہتی تھی۔ نہر کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو کافی سہولت تھی۔ گاؤں کے باشندوں میں اکرم جانا پہچانا نام تھا۔ اکرم اپنے کام کا ماہر تھا۔ اکرم کی مہارت اور ایمانداری کی وجہ سے شہر میں اس کے بنائے ہوئے مال کی خوب مانگ تھی۔ اس مقصد کے لیے اکرم جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور مختلف قسم کے فرنیچر وغیرہ بنا کر فروخت کرتا۔ جنگل کے شروع میں درخت ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے اور لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہاں پر جنگلی جانور بھی نہیں تھے۔ ہاں، مگر بندر آتے جاتے تھے اور چھوٹی موٹی شرارتوں سے وہ پاس نہیں آتے تھے۔ دور جا کر ایک گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ اکرم نے سنا تھا کہ گھنے جنگل میں شیر بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک ان سے واسطہ نہیں پڑا۔ ایک دفعہ اکرم کو شہر کے چڑیا گھر کی طرف سے 3 عدد بڑے سائز کے پنجرے بنانے کا کام ملا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر پنجرا بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اکرم کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے وہ لکڑیاں اٹھا کر گھر جانے کے بجائے جنگل میں ہی کام کرتا اور شام کو اپنا سامان لے کر واپس آ جاتا۔ تیسرے روز اس نے ایک خوبصورت اور مضبوط پنجرا تیار کر لیا۔ اکرم اپنے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک شیر کھڑا تھا۔ شیر کو دیکھتے ہی اکرم تھر تھر کانپنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اکرم نے خوشامد بھرے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہوں، آپ کا گھر بنا رہا ہوں، تشریف لائیے۔ شیر نرم پڑ گیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی اندر چلا گیا۔ اکرم نے جلدی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنے بیٹے سے کہا، پانی گرم کر کے لاؤ۔ جب پانی گرم ہو گیا، اس نے وہ گرم پانی شیر کے اوپر ڈال دیا اور شیر کا جسم جھلس گیا۔ پانی پھینکنے کی وجہ سے شیر کی حالت خراب ہو گئی۔ جب اکرم نے دیکھا کہ شیر اب ہوش میں نہیں ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ فوراً سے بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد شیر اپنے ساتھ 2 شیر اور لے کر آ گیا۔ اکرم اور اس کا بیٹا فوراً درخت پر چڑھ گئے۔ کو ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا، گرم پانی لے کر آؤ۔ گرم پانی کا سن کر شیر بھاگ گیا۔ پیچھے باقی 2 شیر بھی بھاگ گئے۔ اس طرح اکرم اپنی عقل مندی اور حاضر دماغی کی وجہ سے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ شیروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں۔